اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے۔ ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اٹھا کر دیکھو قرآن، ہمارے منہ کا کیا حال ہے، ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ پہ رحم کرو۔ فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوہ گر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے یہی، اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ بس اسی پہ بات ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا، چچا کے بڑے احسانات تھے۔ اللہ اکبر، گھر جانے کے بعد جیسے ہی پتہ چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر، تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ
قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ اکبر. عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے. عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے. جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر, اور آل نبی سے عشق نے, اللہ اکبر, آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا, سارا جواب ریت پر. آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے, آل نبی کا کام تھا, آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. اس کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے. عشق جب جوت جگاتا ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اللہ, یہ تو اپنے اپنا گمان ہے, یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ. اللہ اکبر. کوئی رخ کے رہ گیا بام پر, کوئی لامکاں سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. اس شاخ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا. آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں, آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں. اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے, کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے, ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے, زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے, آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے. آؤ دل اس سے لگا لے جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے. عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا. عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا, اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا. چچا نے بہت مارا, بہت مارا, بہت مارا, مارتے مارتے تھک گیا. چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو, چھوڑ دے محمد کو. عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, رب محمد کی عزت کی قسم, جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے, اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے, سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے, داڑیاں مڈا کر حضور سے دور ہو گئے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں, پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں, لیٹ کر نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں, یہ تمہارے وہ تیر ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لعنت ہے. اللہ اکبر. نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لعنت نہیں کی, جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لعنت نہیں کی. لیکن اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان, کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا, کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی, کیا منہ لے کر خدا کے دربار میں جائے گا, کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ
اللہ کو کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ارے نادان، ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزاروں ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں. بے پردہ گھومنے والی میری بہن، پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن، سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن، اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح، جب تو دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے جینے کا حق عطا کیا. ارے میری بہن، لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ تو تجھے جوئے میں ہار رہے تھے. وہ میرا نبی ہے، میلاد والا نبی، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے، جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے عورت کو مقام دیا ہے، بلکہ جس نے عورت کو سراپا جنت بنا دیا ہے. پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن جائے تو اس کے بچوں کی جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت سمٹ آتی ہے. کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا، ان کے دل کو کتنا چھلنی کرو گے. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں طائف کی وادیوں میں میرے نبی پہ جو پتھر برسے تھے وہ تو نبی کے جسم کو زخمی کرتے تھے، لیکن یہ ہمارے گناہوں کے تیر رسول اللہ کے دل کو زخمی کرتے ہیں. میلاد پہ پرچم صرف لگانے والوں، قمقمے لگانے والوں، نبی کی محبت میں جان دینے کی بات کرنے والوں، میں تو آج سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، آج جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آج عشق کہہ رہا ہے بس نبی کے لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو. اگر سچے عاشق ہے آج عہد کر لو اپنے نبی سے، اگر سچی وفا ہے تو نبی سے عہد کرو. آج سے داڑھی نہیں مڈائی جائے گی، آج سے مسجدیں ویران نہیں کی جائے گی، آج سے حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگے گا، آج سے کسی نامحرم کے چہرے پہ نظر نہیں پڑے گی، آج سے ننگے سر نہیں گھومیں گے. آج کے بعد پھٹی ہوئی جنس انگریزوں کے طریقے پہ، یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہیں پہنیں گے. آج کے بعد کوئی گندی فلم نہیں دیکھیں گے، آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے. مجھ سے نہیں، میری خوشی کے لیے نہیں، جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس آمنہ کے لال سے عہد کرو. ارے وہ خدا ہو کر جب اپنے نبی کی محبت میں قبلہ بدل دیتا ہے تو تم امتی ہو کر اپنے نبی کی محبت میں زندگی کیوں نہیں بدل سکتے، زندگی کیوں تبدیل نہیں کر سکتے؟ اور پھر وہ بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. گناہ کی زندگی چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے. گناہ جہاں ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بے برکتی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں شیطنت ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ کی ناراضگی ہے، جہاں گناہ ہے وہاں اللہ رسول کی لعنتیں ہیں. چھوڑ دو گناہ، سکون پا جاؤ. گناہ چھوڑ دو، عشق کی راحتیں پا جاؤ. چھوڑ دو گناہ، عزت پا جاؤ. چھوڑ دو گناہ، وقار پا جاؤ. چھوڑ دو گناہ، بلندی پا جاؤ. چھوڑ دو گناہ. جب گناہ چھوڑ دو گے فرشتے تم سے پیچھے ہوں گے، تم ملائکہ سے آگے رہو گے. اللہ اکبر. گناہ چھوڑنے پہ یہ انعام ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ کو چچا نے خوب مارا اور کہا محمد کو چھوڑ دو. عبداللہ نے کہا جان دے سکتا ہوں، ان کو نہیں چھوڑ سکتا. روز کا معمول تھا، چچا پکڑ پکڑ کر عبداللہ کو مارتا تھا، لیکن عبداللہ کہتے تھے جان دیں گے، نبی کو نہیں چھوڑیں گے. کہتے ہیں نا جب نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے اور محبت جیت جاتی ہے. نفرتیں ہار گئی عبداللہ کے چچا کی شکل میں، محبت اور عشق جیت گیا عبداللہ کی شکل میں. اب چچا نے مارنا چھوڑ دیا، نہیں مارتا تھا، ناراض رہتا تھا. عبداللہ کو روز اپنے نبی کی یاد آتی تھی، عبداللہ کو روز اپنے آقا کی یاد آتی تھی. جب یاد آتی تھی رات جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر گزارتے تھے. یقیناً راتوں کو تڑپنا تو عاشقوں سے کوئی سیکھے، اس کی لذتیں ہی الگ ہے. خدا کی عزت کی قسم کسی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کے لیے تڑپنے میں آتا ہے. اے کاش اللہ وہ تڑپ مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی نسلوں کو دے دے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون
سکون دے الہی میرے دل کو درد الفت، وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے دل کو درد الفت، وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ مانگ لو میلاد کی محفل میں پہلی شب میں درد مانگ لو، سوز مانگ لو، گداز مانگ لو، نبی اور آل نبی کا غم مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ روز تڑپتے ہیں، روز بھی لگتے ہیں، صبح ماں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، امی مجھے میرے آقا کی بہت یاد آتی ہے ماں، میں چاہتا ہوں ان سے ملنے جاؤں، ان سے ملاقات کروں، ان کی زیارت کروں۔ ماں کہتی بیٹا تیرا چچا نے ابھی تجھے مارنا چھوڑا، ابھی سنے گا کہ تو مدینے جانا چاہتا ہے تو ناراض ہوگا اور مارے گا بیٹا، میں ماں ہوں نا، بیوہ ہوں، اس کے احسانات ہیں تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی بیٹا، اس نے تجھے بھی پالا مجھے بھی پالا، اب ہم اس کی بات نہیں کاٹ سکتے بیٹا۔ ماں سمجھاتی رہتی، عبداللہ کے دن گزرتے رہتے، ابھی زیادہ عمر نہیں تھی، ابتدائی جوانی تھی، ہاں ابتدائی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے، اللہ اللہ، لیکن جو لوگ کافر مشرک اور یہودیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی جوانی آوارگی کی دیوانی ہوتی ہے، لیکن جو کلمہ پڑھنے والے سچے ہیں ان کی جوانی نبی کی دیوانی ہوتی ہے۔ عبداللہ نبی کے دیوانے تھے، روزانہ ماں تسلی دیتی، روز صبح ماں کے پاس آ کر داستان سناتے۔ ایک دن ماں نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے عبداللہ، اگر تم جانا چاہتے ہو اپنے نبی سے ملنے کے لیے، ماں ہوں تیرے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، ہر صبر کر لوں گی بیٹا، ایک کام کرو جاؤ، لیکن پہلے اپنے چچا سے پوچھو تمہارا چچا اجازت دیتا ہے، اگر وہ اجازت دے تو چلے جاؤ۔ اب سننا گفتگو کا اختتامی حصہ اور دل پہ نقش کرنا میری قوم کے جوانوں۔ عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور چچا سے کہا چچا ایک بات کہوں؟ چچا نے کہا کہو کیا ہے؟ کہا چچا کئی احسانات آپ کے ہیں، ایک احسان اور کرو گے؟ چچا نے کہا کیا؟ کہا کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے، میں میرے آقا کی زیارت کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاؤں، میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں۔ جیسی آقا کا نام سنا غصے میں آ گیا، اور پھر جانتا تھا کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، ماروں گا بھی تو نہیں مانے گا، اس لیے کہ عاشق ہے۔ چچا نے سوچا ایسی سخت قید لگاؤں گا کہ یہ جانا ہی بھول جائے گا، جانا ہی چھوڑ دے گا اور اب کبھی اجازت لینے بھی نہیں آئے گا۔ کہا عبداللہ تجھے پتا ہے نا، تیری ماں سے پوچھ، جب تیرا باپ مر گیا تھا تو بچہ تھا، میں نے تیری ماں کو بھی پالا، میں نے تجھے بھی پالا، دونوں کو میں نے پالا، اب بڑا کیا، گھر میرا ہے، پیسے میرے ہیں، کھیتی باڑی میری ہے، زمین جائیداد میری ہے، جس چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے۔ اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا، واپس مت آئے، نہیں آنا، تو نے ادھر ہی رہ جانا، ملنے جا رہا ہے ادھر ہی رہ جانا۔ ایک جوان بچے کے لیے، ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی۔ جیسی چچا نے کہا اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا، چچا نے سوچا تھا یہیں پہ دب کے بیٹھ جائے گا، لیکن عشق بہت طاقتور ہوتا ہے، عشق بہت قوت والا ہوتا ہے، عشق بہت نڈر ہوتا ہے۔ او عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نعرے والا عاشق نہ تھا، عبداللہ سچے عاشق تھے۔ چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے، چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، آج کے بعد تیرے گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، گھر چھوڑ رہے نبی کے عشق میں، ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، بس نعرے ہی لگائیں گے، پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی، قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ عبداللہ کہتے چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے، میرا محبوب نظر آ جائے، میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں۔ چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا، پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا، اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے، ایک
एक पैसा तुझे घर में छोड़ के जाना होगा, एक पैसा नहीं ले जाने दो, सब जेब खाली कर और सब पैसा मेरा है, यही छोड़ के जा, सारे दिरहम और दिनार तुझे ऐसी खाली आज जाना पड़ेगा। वारे इश्क वारे इश्क वारे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम, अभी चच्चा ने कहा पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर तेरे दिरहम और दिनार छोड़ कर जाने से मेरे महबूब की ज़ियारत होती है तो सस्ती है, मैं वादा करता हूँ कोई सिक्का एक दिरहम और दिनार भी साथ लेके नहीं जाऊंगा। दूसरी मंजिल में भी चच्चा हार गया, वो तीसरा पैतरा बदल कर कहता है अब्दुल्ला इसी पे काम नहीं चलेगा, ये तेरे बदन पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे दिए हुए हैं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े उतार। अगर ये बात साहिब इस्तियाब न लिखे होते तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत न थी। चच्चा ने कहा अब्दुल्ला घर तो छोड़ नहीं रहा है, पैसे भी छोड़ के जा रहा है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ये कपड़े भी मेरे दिए, कपड़े छोड़ के जा। जरा तसव्वुर करो, एक जवान के कपड़े उतारे जा रहे इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर, लेकिन वारे आशिक वारे आशिक। अब्दुल्ला कहते चच्चा अगर कपड़े उतार के देने से ही महबूब दिखता है तो मैं तेरे कपड़े भी छोड़ जाऊंगा, और तारीख गवाह है अब्दुल्ला ने अपने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के माँ के पास आए और माँ के पास आके कहते अम्मी देखा मेरा हाल, अम्मी मुझे कपड़े दिला दो, मैं मदीने जा रहा हूँ, कैसे जाऊँगा, बरैना कैसे जाऊँ, बगैर कपड़े के कैसे जाऊँगा, मुझे कपड़े दिला दो। माँ ने कहा बेटा मैं बेवा हूँ, गरीब हूँ, मैं कैसे तुझे कपड़े दिलाऊँ, अलबत्ता मेरे पास 2 दुपट्टे हैं, ये 2 दुपट्टे जल्दी से लेके भाग जा, कहीं तेरा चच्चा देखेगा तो ये भी छीन लेगा। अब्दुल्ला ने 2 दुपट्टे माँ के लिए, एक को नीचे लपेटा, एक को ऊपर डाला और मदीने जाने लगे पैदल, न कोई साथी है, न कोई संगत है, न कोई सवारी है, न माल है, न दौलत है, माँ के दुपट्टे पे जा रहे। इन्हीं 2 दुपट्टे ओढ़ने पर अब्दुल्ला का लक़ब पड़ गया जुल्बिजादीन, 2 कपड़े वाला, 2 टुकड़े वाला, एक नीचे है जुल्बिजादैन, 2 दुपट्टे वाला, 2 टुकड़े वाला, 2 कपड़े वाला, जैसी लपेटा चल रहे। चलते चलते ख्याल आया अब्दुल्ला उनके इतने उशाक हैं हजारों में लाखों में, इतने हैं हजारों में, उनके जानने मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, उनको शमा को जैसे पतंगे घेरे रहते हैं वैसे जैसे शमा को परवाने घेरे रहते हैं, उनको दीवाने घेरे रहते हैं, उनसे तेरी मुलाकात एक ही है, तूने इतना बड़ा खतरा ले लिया। अब ध्यान देना दिल में क्या ख्याल है, इतना बड़ा खतरा, माँ छोड़ दी, चच्चा छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अगर तू मदीने गया और वो तुझे नहीं पहचाने तो, नहीं पहचानेगे तो तू कहां रहेगा, तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, तू कहां जिंदगी गुजारेगा। ख्याल आया, वसवसा था, फौरन झिड़क दिया, अरे छोड़, मेरा काम तो उनसे इश्क करना है, वो पहचाने ना पहचाने, वो आका है, वो महबूब है, महबूब जो चाहे करे, हमारे क्या जरूरत है ये सब सोचने की, पहचाने की नहीं पहचाने, छोड़। फिर फौरन दूसरा ख्याल आया, अरे तेरा कोई घर नहीं, वहां तू किसके घर में रहेगा, कहां ठहरेगा, क्या खाएगा, ऐसी बातें आ रही, झिड़कते हैं, लाहौल पड़ते हैं और इश्क जीतता है, वसवसे हारते हैं, इसी कश्मकश में रास्ता तय हो रहा है। और अब्दुल्ला उस वक्त पहुंचते हैं मदीने मुनव्वरा, अब दिल थाम कर इस आशिके जार का इनाम वाला, अभी तक कुर्बानी, पहले आशिक को देनी पड़ती है कुर्बानी, फिर महबूब की तरफ से क्या मिलता है, इनाम, पहले देना पड़ता है इम्तिहान, फिर मिलती है डिग्री। अब सुनो, इतनी बड़ी कुर्बानी, माँ छोड़ा, चच्चा छोड़ा, माँ वतन छोड़ा, घर छोड़ा, पैसे छोड़े, कपड़े भी फेंके, अब चले खुदा का करना। आधी रात के बाद मदीने पहुंचे,
مدینہ شریف کب پہنچ رہے؟ سب کے دروازے بند. مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند. پہلا امتحان، امتحان کے بعد امتحان. ارے عبداللہ، سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا؟ اتنی کڑاکے کی سردی ہے. امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا؟ مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے. عبداللہ کیا ہوگا تیرا؟ آدھی رات کو کون ملے گا؟ اللہ اکبر. لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی. چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو. عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو. پھر جو ہونا ہے وہ. گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں. پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے، سلام کہا، السلام علیکم. عبداللہ ہو؟ پہلے سے ایک بندہ مسجد، عبداللہ ہو؟ تو کون ہے؟ تجھے کس نے بتایا میں عبداللہ ہوں؟ میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے. تجھے کیسے معلوم کہ میں آنے والا ہوں؟ کہا آج رات عشاء کی نماز پڑھا کر جب آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئے، بلال سونا نہیں، مسجد میں رکنا. میرا ایک دیوانہ اپنی ماں چھوڑ کے، اپنا چچا چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، سب چھوڑ کے آ رہا ہے، اور ماں کا دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے. مدینے کی سردی اس سے برداشت نہیں ہوگی. جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اس کو اڑا دینا. عبداللہ تو رو پڑے. میں تو سوچ رہا تھا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، اتنے بڑے، لیکن میرے آنے سے پہلے وہ میری اپنی کمبل دے گئے میرے لیے. ہائے ہائے ہائے. پھر کیا انعام تھا، کیا انعام تھا. عاشقوں کو سچے عشق پر یہ انعام ہے. آپ کو بھی مل سکتا ہے، مجھے ہی ملے. ہم سچا عشق تو کچھ چھوڑے. انہوں نے گھر وطن چچا ماں چھوڑا، ہم گناہ چھوڑا. حضور کو جو چیز تکلیف پہنچاتی وہ چھوڑ دیں. حضور نے اپنا کمبل دیا، اور وہ کمبل جب حضرت عبداللہ نے اوڑا ہوگا تو پھر جو کیفیت ہے تو وہ وہی جانتے ہیں نا. انتظار کرنے لگے. صبح ہوئی، اب لوگ آنے لگے مسجد میں. یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ سب چمکتے ہوئے چہرے والے آ رہے ہیں، سب ستارے آ رہے ہیں. یہ نہیں، وہ نہیں. پھر جب جماعت کھڑی ہوئی تو وہ آمینہ کا لال حجرہ عائشہ سے طلوع ہوا. رشک آفتاب، رشک مہتاب. عبداللہ نے دل پکڑ لیا ہوگا. نماز کیسے پوری ہوئی خدا جانے. اللہ اللہ. جب نماز پوری ہو رہی تھی عبداللہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. میں تو اس کو یوں قیاس کرتا ہوں، جب کوئی عاشق سنہری جالیوں کے سامنے جانے لگتا ہے تو کیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کہوں گا، اب کیا کہوں گا، ہے نا. حضرت نصیر الدین نصیر کہتے ہیں، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. مسلمانوں، اپنا محبوب جان وفا ہے. سب بے وفائی کر سکتے ہیں، وہاں بے وفائی نہیں ہے. سب ریاکاری کر سکتے ہیں، وہاں ریاکاری نہیں ہے. سب دو بول بول سکتے ہیں، وہاں دو باتیں نہیں ہیں. جتنا پیار وہ امت سے کرتے ہیں اتنا پیار کوئی کسی سے نہیں کرتا. ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے زیادہ آقا اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. آؤ ہم بھی ان سے پیار کریں، سچے دل سے کریں، منافق نہ بنے، دو منہ والے نہ بنے. اگر پیار کیا ہے تو ان کے ہو جائیں، دوسروں کی طرف توجہ نہ کریں. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اب اور نہیں کام کس جگر ہم کو کسی سے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، بس وہی نسبت اپنے لیے کافی ہے. انہی کے ہو جاؤ، انہی سے دل لگا لو، انہی سے جڑ جاؤ، انہی کا عشق مانگو، انہی کی سنتوں پہ عمل کرو، انہی کی اداؤں کو اختیار کرو.
انہی کے طرز پہ زندگی گزارو۔ عبداللہ کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ کٹنا چاہتا ہے لیکن کٹ نہیں رہا ہے، اس لیے عبداللہ سوچتے ہیں جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا، کمبل تو دے دیا، چادر تو اوڑھ لی، کیا ہوگا، کیسے بتاؤں گا، کیا کہوں گا، کیسے تعارف کراؤں گا۔ جب نماز کے بعد حضور صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھے تو پہلے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ کیسے ہو، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی کٹا چاہیے، ان کی ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی۔ ہر بڑا غریب کو، مسافر کو، گرے پڑوں کو ناکار دیتا ہے، یہ کیسا بڑوں کا بڑا ہے جو پاپیوں کو سینے لگاتا ہے، لگاتے اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ اللہ اکبر۔ اس بے وطن مسافر سے کہا عبداللہ کیسے ہو، عبداللہ رو پڑے، میری جان سب تو آپ پر آیا ہے، آپ سب جانتے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ چچا نے گھر سے نکال دیا نا، تجھے جانے کی ضرورت نہیں، یہی تو نے رہنا، تیرے رشتہ داروں نے تجھ سے رشتہ توڑ لیا نا، رشتے کی فکر مت کر، یہ سب صحابہ تیرے رشتہ دار ہیں، تو نے کہیں نہیں جانا، یہی رہنا ہے۔ پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے، حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے، زندگی گزرنے لگی۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے، کیا انعام ملتا ہے عاشق کو۔ اللہ اکبر۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے، ایک رات مجھے بے چینی ہوئی، میں اٹھا حضور کے خیمے میں گیا، حضور نہیں ہے، صدیق اکبر کے خیمے میں گیا نہیں ہے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا نہیں ہے، میں پریشان ہوا تینوں کہاں گئے۔ جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی، اس بھیڑ میں میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے، مشعل، اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں۔ گیا تو کیا دیکھا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے، کفن وہ لوگ پہنائیں گے، اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں، میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا، کوئی عاشق تو بنے نا، پھر ان کا کرم دیکھے۔ ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا۔ قبر میں اتارنے بھی، حضور قبر میں اتارے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، میں نے کبھی کسی پہ غیرت نہیں کی، کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا۔ رشک مطلب یہ کہ کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی، اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی، میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا، لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں، مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا، عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا، حضور کے آنسو گر رہے تھے، داڑھی پر آ رہے تھے، اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے۔ اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن حضور کی اولاد کتنی ہے نہیں پتا، حضور کی شہزادیاں نہیں پتا، گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا